الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق اللہ العظیم. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامنی. برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب گشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے، انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی، فرمایا: ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. میری یہ بساط نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے. شاعر کہتا ہے: قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. ہے محبوب رب امام الرسل و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبی سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمران حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی. نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا. کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے: بدی کا دور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غلط جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیدائیان لات و عزا کو رشد ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فانا کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکے میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمینہ کے لال، عبداللہ کے لفظ جگر، عبد المطلب کے نور نظر، روزے کو شمبا کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت پیدا ہوئے ہیں جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا عجیب ماحول ہے. نور ہی نور نظر آ رہا ہے. پورے مکے میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت قدم و کفر قدم میں ایک تہلکہ مچ گیا. لات و منات و عزا منہ کے بل گر پڑے. گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے. چاروں سمت سے بس ایک ہی صدا سنائی دے رہی ہے: آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی. پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزار ہوا میں نبی نبی. الف کرو انسان نبی، باتیں کامل برہان نبی، ساتھ تدبیر کی جان نبی، ساتھ تقدیر کی شان نبی، ہر مخفی بات گراز نبی، جیم سے باغ جواز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، ہاتھ حقی تصویر نبی، خاط ختم الرسل نبی، خالق کا شہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، راس رہبر ارحان نبی، ذات ہے ظاہر بھی نبی، بے بدن نبی، بے وطن نبی، میرے سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے شافی بھی نبی، صاد سے صادق ذکر نبی، طاس طرفین نور نبی، ذات پر نور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فاتح فضل ربی بھی نبی، میرے قاصد سے قبلہ نبی نبی، میرے کام سے کعبہ نبی نبی، میم سے محمد پاک نبی، میم سے محمد پاک نبی، نور سے نور قرآن نبی، باؤ سے چہرے و دعا نبی، یا سید اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، احکام نبی، سلطان نبی، میری جان نبی.
ایمان نبی، احکام نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، قونین نبی کے قدموں میں، دارین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، ثقلین نبی کے قدموں میں، توقیر نبی کے قدموں میں، شبیر نبی کے قدموں میں، حربیر نبی کے قدموں میں، پھولوں کی مہک میں نبی نبی، چڑیوں کی چہک میں نبی نبی، امید نبی، تاجید نبی، ہر مومن کی تصدیق نبی، حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی، خورشید نبی، تاروں میں نبی، یاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، ساروں میں نبی، چاروں میں نبی، قرآن تیرے پاروں میں نبی، ہر مومن کے ناروں میں نبی، النور بھی ہے انور بھی نبی، النور بھی ہے انور بھی نبی، قاسم بھی نبی، ہاشم بھی نبی، صادق بھی نبی، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، زہرا کا پاپا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا جھمبر نبی نبی ہے، ابر کرم بھی نبی نبی، صلوات صلاۃ میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، ہر سچی بات میں نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میرے آنکھ کا تارا نبی نبی، تو دین سے باہر جو کر لے ہے دین کے اندر نبی نبی۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا لخت جگر نور نظر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے آثار بھی ہے۔ فرماتی ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے، اس لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آتی ہے اے آمنہ تو فکر مت کر، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی، استاد بھی، سب کچھ ہوں میں اس کا۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے تو معراج پر بلا دوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اے آمنہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمنہ کہتی ہے جب سے بچہ پیدا ہوا ہے زبان پر قابو ہے نقل پر، زبان پر قابو ہے نقل پر، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں دستک ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ اے آمنہ، اس نام کو اور اس نام کے بچے کو میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا نہ سنا۔ آمنہ کہتی ہے آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا، اس جیسا بچہ پورے جزیرۃ العرب ہی کیا پورے دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اسلام کے غیر مسلمانوں، جتنے بھی سیرت نگاروں نے، مقرروں نے، خطیبوں نے اور دانشوروں نے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی وسعت کی موافق کوشش کی، لیکن آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حیات طیبہ کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نیک کام کی ہمت دے۔ اسی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔